خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ آج اس عظیم ہستی کے قدموں میں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کی کتابیں پڑھ کر ہم نے بہت کچھ سیکھا، بلکہ خود ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھ پر امام غزالی کا احسان ہے، مجھ پر امام غزالی کا فیضان ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش 55 سال آپ نے زندگی اس دنیا میں اختیار کی، مگر ان 55 سالوں میں آپ نے جو کام کیا وہ صبح قیامت تک امت کے لیے رہنمائی کا سامان بنتا رہا ہے اور بنتا رہے گا۔ آپ کی کتاب احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، کیمیائے سعادت، منہاج العابدین اور نہ جانے اتنی کتابیں، تصوف کے آپ امام ہیں۔ اور یقیناً جب بھی آپ کی کتابیں پڑھی، کچھ مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو احساس ہوا کہ کس طرح دل کے چور کو ہمارے امام پکڑتے ہیں اور کس طرح رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں۔ واقعی یہاں آ کر مزید شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ہمیں سمجھایا ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں، خود پسندی کسے کہتے ہیں، عجب کسے کہتے ہیں، دل کی بیماریاں کیا ہیں، دل کی گندگیاں کیا ہیں۔ اے کاش ہم گناہ گار ان کے قدموں میں آئے ہیں، اللہ ان کے مزار کی برکت سے ہمارے دلوں کو ان گندگیوں سے پاک فرمائے، ہمیں ریاکاری، بناوٹ، دکھلاوا، عجب، خود پسندی سے ہمیں نجات مل جائے۔ امام غزالی کا فیضان ہم سب کو نصیب ہو۔ دعائیں سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے، گناہ گاروں کا سائبان ہیں یہ اولیاء اللہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ قصص 20ویں پارے کی آیت نمبر 85 کا ایک جز ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یہ آیت کہیں لکھ دی جائے کہ دوبارہ وہاں آنے کی سعادت ملتی ہے۔ امام غزالی سے واقعی قلبی محبت ہے، قلبی لگاؤ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار بار ان کے قدموں کی حاضری ملتی رہے، اس لیے ہم نے یہ آیت اس نیت سے یہاں لکھی ہے۔ آپ اسکرین پر بھی انشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، نوٹ کر لیجئے اس کو انشاءاللہ۔ جس مقام پر دوبارہ آنے کی تمنا ہو وہاں یہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیں، کسی پین وغیرہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر حاضری نصیب ہو۔